یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا. اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو، اور کسی ایسے شخص کو جو تمہارے سامنے سلامتی پیش کرے، اسلام پیش کرے یا تمہیں سلام کرے، اسے تم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں. اس لیے کہ اس ایمان کا اسلام کا دار و مدار جو ہے، جو قانونی ایمان ہے اس کا دار و مدار وہ تو در حقیقت شہادت پر ہے، زبان پر ہے، قول پر ہے. اسی طرح ایک واقعہ بہت اہم تھا جو پیش آ گیا. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما حضور کو بہت چہیتے اور لاڈلے تھے، پوتوں کے بارے تھے، اس لیے کہ ان کے والد کو زید ابن حارثہ کو، وہ غلام تھے، حضور نے انہیں آزاد کیا اور اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا. بعد میں جب سورہ احزاب کے اندر آیت اتری کہ یہ منہ بولا رشتہ جو ہے یہ کوئی معنی اللہ کی کتاب میں نہیں رکھتا، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، دوبارہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا. لوگ کہتے تھے زید ابن محمد، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جو ہیں زید ابن حارثہ رہ گئے، ان کے بیٹے ہیں یہ اسامہ. تو حضور کو بہت محبت تھی ان سے. ان کا ایک پیش آ گیا مقابلہ ایک کافر سے، ایک جنگ کے دوران ایک مشرک سے. اس مشرک نے جب دیکھا کہ اب میں بے بس ہو گیا ہوں، اب میں ان کے گویا کہ رحم و کرم پر ہوں، اس نے کلمہ شہادت پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت اسامہ نے یہ سمجھا یہ جان بچانے کا ہیلہ کیا اس نے. اب دیکھیے میں نے کہا تھا سرکمسٹانشل ایویڈنس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت اسامہ نے جب تلوار چلا دی اور سر قلم کر دیا تو پھر خود انہیں دغدغہ دل میں پیدا ہوا، یا بعد میں حضور کو یہ اطلاع ملی اور انہوں نے طلب کیا اور جواب طلبی کی، بہرحال جس شکل میں بھی ہو. تو حضور نے انتہائی ناراضگی کا معاملہ کیا. اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے آئے گا؟ میرے ہوتے ہوئے تلوار چل گئی اسامہ کی. تو کلمہ شہادت تو ڈھال ہے، اس سے وہ ایک مسلمان کو جو حقوق دنیا میں ہوتے ہیں وہ سارے اس سے حاصل ہو جائیں گے جب کہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، البتہ بعد میں اگر معلوم ہو کوئی اور بات علم میں آئے اس کی بنا پر کوئی فیصلہ کیا جائے وہ بالکل مختلف بات ہوگی، لیکن اور کچھ معلوم نہیں ہے تو محض کلمہ شہادت اسلام کی شرط کو پورا کرتا ہے. یہ حدیث جو ہے یہ سنن ابی داؤد کی ہے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام سے جو بنیاد ہے نمبر ایک، وہ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں ہم کسی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اسلام کی بنیاد پر کریں گے، ایمان کی بنیاد پر نہیں. اسی لیے کیٹیگریز علیحدہ کر دی. سوال اسلام بتائیے، ایمان بتائیے، ان کو علیحدہ علیحدہ رکھو، ان کو آپس میں گڑبڑ مت کرو. اور دوسرا تعلق کیا ہے اس کا؟ اسی اسلام کی بنیاد پر اسلامی تمدن اور تہذیب کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے. اس میں جو شامل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ اور صوم رمضان، حج البیت، یہ ہے وہ در حقیقت کہ جو اسلامی تہذیب کا ڈھانچہ جو دنیا میں بنتا ہے وہ اس کے گرد بنتا ہے. ہمارا تمدن وجود میں آتا ہے، ہماری تہذیب وجود میں آتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ایک مسلمان تہذیب اور تمدن کی علامت وہ یہ چیز ہے. وہاں پہ اقامت الصلاۃ ہوگی، ایتاء الزکوٰۃ کا نظام ہوگا، وہاں رمضان کا روزے رکھے جائیں گے، وہاں حج بیت اللہ کیا جائے گا. گویا کہ اسلام کا تعلق جو ہے اس دنیا سے، ایمان کا تعلق آخرت سے، اخروی نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے. ایمان ہوگا دل میں ایمان تو نجات ہوگی، ورنہ نہیں. اگرچہ اس کی تفصیل کچھ آئے گی وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. اسلام کا تعلق اس دنیا سے، ایمان کا تعلق آخرت سے. اچھا، آخرت میں اس ذات سے تبارک و تعالی سے ہمارا سابقہ پیش آئے گا جو علیم بذات الصدور ہے. ہم تو دنیا میں نہیں جان سکتے کہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، کوئی آلہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی الیکٹرو کارڈیوگرام ابھی تک ایسا ایجاد نہیں ہوا جو یہ بھی بتا دے کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے. تو قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا نجات کا دار و مدار وہ ایمان پر ہے. اور نمبر دو یہ کہ دنیا میں
اسلام کا اخلاقی اور روحانی بنیاد جو ہے اس نظام کی وہ ایمان ہے۔ میرے الفاظ کو نوٹ کیجیے اچھی طرح۔ دنیا میں کسی کے مسلمان ہونے نہ ہونے کا فیصلہ اسلام کی بنیاد پر ہوگا، ایمان کی بنیاد پر نہیں۔ اور اسلامی تہذیب و تمدن کا ڈھانچہ وہ یہ 4 جو عبادات ہیں ان پر قائم ہوگا۔ آخرت میں نجات کا دار و مدار ایمان قلبی پر ہوگا، اور دنیا میں ایک بندہ مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اگر وہ اخلاقی اور روحانی بلندی چاہتا ہے، ترفع چاہتا ہے، تو اس کی بنیاد ایمان ہے۔ اب اسی کا ایک اور انداز تعبیر ہے، بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ دیکھیے، قانونی اسلام اور قانونی ایمان یہ ایک ہے۔ حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان یہ ایک ہے۔ قانونی اسلام کلمہ شہادت پر مبنی ہے، اسی کو قانونی ایمان بھی ہم کہتے ہیں۔ حقیقی اسلام تو وہ ہے ہمہ تن ہمہ وجوہ اللہ کا بندہ بن جانا۔ یہ اسلام جہاں سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، فائنل سٹیج میں تو یہی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، آپ اندازہ کیجئے حضرت ابراہیم کے بڑھاپے کا زمانہ ہے یہ، اور حضرت اسماعیل ساتھ ہیں۔ 87 برس کی عمر میں تو حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی ہے حضرت ابراہیم کے ہاں، تو 100 برس کے تقریباً ہیں حضرت ابراہیم، اور حضرت اسماعیل 13 برس کے، اور وہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا فرما بردار، اپنا مسلمان، اپنا مسلم بنائے رکھ۔ اتنے اونچے مقام پر پہنچ کر بھی وہ دعا اپنے لیے یہ کر رہے ہیں، تو اس سے یوں نہ سمجھیے کہ اسلام کو حقیر شے ہے، معاذ اللہ۔ ہاں، قانونی اسلام صرف کلمہ شہادت کے اوپر دار و مدار ہے، اس میں ایمان اور یقین کسی چیز کا کوئی ریفرنس نہیں ہوگا۔ حقیقی اسلام وہ اسلام کے معنی سپردن، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، سرنڈر کر دینا، پوری زندگی اللہ کے تابع احکام کے کر دینا، یہ اسلام ہے۔ اسی طرح قانونی ایمان تو ہے وہی جو قانونی اسلام ہے۔ اس لیے ابھی میں نے آیت آپ کو سنا دی سورہ نساء کی، وہ شخص جو تمہارے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، تم نہیں کہہ سکتے لست مومنا، تم مومن نہیں ہو۔ یہاں ایمان کا لفظ کس لیے آ رہا؟ وہ قانونی ایمان، قانونی اسلام کے لیے لفظ ایمان آ رہا ہے، لست مومنا۔ اور حقیقت ایمان کیا ہے؟ وہ یقین ہے، دل میں پیدا ہو جانا۔ ایمان کے لفظی معنی ہے تصدیق، لیکن ایمان کے بعد جب با یا لام کا لفظ آتا ہے، حرف آتا ہے، آمنا بہی، آمنا لہو، اس میں ایک قلبی تصدیق، ایک یقین والی تصدیق، ایک تصدیق سرسری ہوتی ہے۔ کسی نے آ کر کوئی خبر دی، آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے نفی نہیں کی۔